أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. میں ہوں رئیس احمد سو اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں مدنی وظیفہ مرکز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو بلا ٹائم تاخیر کیے آپ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. آج ہمارا موضوع ہے ہماری زندگی میں مصیبتیں پریشانیاں کیوں آتی ہیں. آخر میں اس کی وجہ بھی بتاؤں گا. قرآن کریم مکمل ضابطہ حیات ہے. قرآن پاک میں ہر قسم کی پریشانی، مصیبت، دکھ، درد کا عمل موجود ہے. سورہ علم نشرح کا صدرہ کا پڑھیں. یہ صورت بہت مفید ہے. اس کے پڑھنے کے بہت سے فائدے ہیں. مال و دولت کے لیے بھی بہت تاکید کی گئی ہے. گھر میں اگر کوئی بیمار ہو تو یہ صورت بہت مفید ہے. اس کے پڑھنے سے علم کی دولت حاصل ہوتی ہے اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں. دل کا خوف، دل کا پریشان ہونا، وسوسوں میں گرے رہنا، یہ عمل بہت مفید ہے. جس نیت سے اس عمل کو کریں گے اس عمل کو مجرب پائیں گے. اس صورت کا عمل کیسے کرنا ہے؟ آپ نے اول و آخر درود شریف کے ساتھ 21 مرتبہ سورہ علم نشرح سینے پہ ہاتھ رکھ کر پڑھنی ہے. باوضو حالت میں اس عمل کو کریں اور سورت آپ نے مکمل پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے. اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کریں. یہ وظیفہ بیماریوں، پریشانیوں سے نجات اور مال و دولت حاصل کرنے کا باکمال اور لاجواب عمل ہے. قرآن مجید کے ہر حرف میں ثواب و تاثیر و شفا و برکات ہے. ایسے لوگ جو دنیاوی طور پر کافی پریشان رہتے ہیں، ان کی یادداشت خراب ہو جاتی ہے، سینے پر بوجھ سا رہتا ہے، دل ذرا ذرا سی بات پر گھبرا جاتا ہے، انجانے خوف پریشان کرتے ہیں اور کاروبار یا نوکری پر جم کر بیٹھ نہیں سکتے، وسوسے کھائے رکھتے ہیں اور قوت ارادی کمزور ہو جاتی ہے. جو لوگ علم سے وابستہ ہیں ان کا ہر کام علوم کا محتاج ہوتا ہے، جیسے طالب علم، ڈاکٹر، وکیل وغیرہ. تو ایسے تمام حضرات سے عرض ہے کہ وہ سورہ علم نشرح روزانہ 21 بار پڑھا کریں. اول آخر درود شریف کے بعد سورۃ علم نشرح کی تلاوت کرنے والوں پر ہر طرح کے مصائب کا سامنا کرنے کی ہمت بڑھ جاتی ہے، ان کی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، دل اور دماغ کھل جاتا ہے. دل کے مریضوں کو، دل پر اور ڈپریشن اور وہموں میں رہنے والوں کو سر پر ہاتھ رکھ کر روزانہ 11 بار یہ سورہ مبارکہ پڑھنی چاہیے. انتہائی احسن عمل ہے. اگر مرد ایک ایسی عورت سے صحبت کرے جو اس کی بیوی نہیں ہے تو یہ زنا کہلاتا ہے. ضروری نہیں کہ ساتھ سونے کو ہی زنا کہتے ہیں، بلکہ چھونا بھی زنا کا ایک حصہ ہے. اور کسی پرائی عورت کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے. زنا کو اسلام میں ایک بہت بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے اور اسلام نے ایسا کرنے والوں کی سزا دنیا میں ہی رکھی ہے اور مرنے کے بعد اللہ اس کی سخت سزا دے گا. زنا کے بارے میں کچھ احادیث اور قرآن کی آیت دیکھیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن ہوتے ہوئے کوئی زنا کر ہی نہیں سکتا. بخاری شریف. تو آئیے آگے چلتے ہیں. اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور دیکھو زنا کے قریب بھی نہ جانا، کورس وہ بے حیائی ہے اور بری راہ ہے. القرآن. زنا کی سزا اور عذاب. اگر زنا کرنے والے شادی شدہ ہوں
تو کھلے میدان میں پتھر مار مار کر مار ڈالا جائے، اور اگر کنوارے ہوں تو 100 کوڑے مارے جائیں۔ بخاری شریف۔ آج کل دیکھنے میں آیا ہے کہ اس گناہ میں بہت سے لوگ شامل ہیں، خاص کر اس بازار میں جہاں عورتیں اور مرد جاتے ہیں۔ کس کا ہاتھ کس کو لگ رہا ہے، کہاں لگتا ہے، کچھ معلوم نہیں ہوتا، چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں، اور پھر اس گناہ کو کرنے کے بعد اپنے دوستوں کو بڑی شان سے سناتے ہیں، بلکہ ان کو بھی ایسا کرنے کی رائے دیتے ہیں۔ اگر کوئی اکیلے لڑکے یا لڑکی کو کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا گناہ اس کے ماں باپ کو بھی ملتا ہے، کیونکہ انہوں نے ان کی جلدی شادی نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ غلط کام کرنے لگے، اور شادی کی عمر ہونے کے بعد بھی ماں باپ ان کی شادی نہ کرے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور ان کے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ ان ماں باپ سے قیامت کے دن حساب مانگے گا، اور ایک جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ پاک دامن لڑکیاں پاک دامن لڑکوں کے لیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ خود اچھے ہیں تو اللہ آپ کو بھی اچھی بیوی یا دلہا دے گا، اور خراب ہے تو سمجھ لیجئے زنا ایک ایسا عمل ہے جس سے نسیان، ایڈز، کینسر جیسی موذی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ زنا سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، جبکہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جب دل مردہ ہو گیا تو پھر اس کے دل سے اسلام کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، جس سے وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ انسان جو بھی غلط کام کرتا ہے اس کی قیمت اس کے بچوں، ماں یا بہن کو اس دنیا میں ہی ادا کرنی پڑتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ زنا ایک قرض ہے، اگر تو اس قرض لے گا تو تیرے گھر سے یعنی تیری بہن بیٹی سے وصول کیا جائے گا۔ دوستو، اس کبیرہ گناہ کی اور بھی سزائیں ہیں، لہذا خود بھی بچو اور دوستوں کو بھی بچائیں۔ اگر آپ نے اپنا جنسی قصہ اپنے دوست یا سہیلی کو سنایا اور اس کے دل میں بھی ایسا کرنے کی بات آ گئی اور اس نے وہ کام کر لیا، اس کا گناہ آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ آپ نے ہی اس کو غلط راستہ دکھایا ہے۔ اور آپ کے دوست آگے بھی جتنے لوگوں کو غلط راستہ دکھائیں گے، ان سب کا گناہ آپ کے کھاتے میں آئے گا۔ سب کے گھر میں اکثر بہن، بیٹی، ماں ہے۔ اگر آپ دوسرے کی طرف تانگ جھانک کرو گے تو آپ کے گھر بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ اللہ ہم سب کو اس بڑے گناہ سے بچائے۔ آج اس میسج کو اگر کسی ایک کو بھی شیئر کر دیں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے لوگ اللہ سے توبہ کر لیں۔ الحدیث: جب تم اپنے بستر پر سو جاؤ تو سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص کو پڑھ لیا کرو، تو موت کے علاوہ ہر چیز سے بے خوف ہو جاؤ گے۔ ذرا سوچیں اس دن کیا ہوگا، اور وہ دن قریب ہے جب آسمان پہ صرف ایک ستارہ ہوگا، توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، قرآن کے حروف مٹ جائیں گے، سورج زمین کے بالکل پاس آ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے نور ہو جائے اس کا چہرہ جو کوئی میری حدیث کو سن کر آگے نہ پہنچائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔